پاکستان کے وجود کے ساتھ ہی جو خواتین کا کردار نظر آیا ہے وہ بہت لمیٹڈ تھا سماجی فلاح و بہبود کے حوالے سے. لیکن اس سماج میں اگر کسی وڈیرے کو, کسی آمر کو, کسی طاقتور کو کسی نے چیلنج کیا ہے تو وہ عورت ہی تھی. چاہے وہ ایوب کے زمانے کی فاطمہ جناح ہو, یا ضیاء کے زمانے کی آسمہ جہانگیر, یا مشرف کے زمانے کی بے نظیر, یہ عورت ہی ہے جس نے ہر وقت طاقت کو کے خلاف انالحق کا نعرہ اٹھایا ہے. اور بقول کشور ناہید یہ وہ عورتیں ہیں نہ جو جھکی ہیں نہ بکی ہیں, نہ کبھی سر جھکایا ہے, اور بباغ دہل اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی رہی ہیں. انہی خواتین میں سے کچھ ایسے کردار ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کی سماعتوں کی نظر. سب سے پہلے ہمیں حنا جیلانی صاحبہ, کیونکہ وقت کی کمی ہے, جوائن کریں گی زوم کے تھرو ورچولی. جیسے میں تعارف کرا چکی ہوں, حنا جیلانی اس ملک کی ایک بہت باشعور آواز ہیں. خواتین کو خاص طور پہ قوانین کے حوالے سے ان کی جو جدوجہد ہے وہ بہت بااثر رہی ہے. ویمنز ایکشن فورم کی فاؤنڈر ممبر میں سے ہیں. میں گزارش کروں گی حنا جیلانی صاحبہ سے کہ ایک تو آپ کو ویلکم کہوں گی حنا صاحبہ, دوسرا میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ساتھیوں کو تھوڑا سا اس بارے میں آگاہی دیں کہ جب بھی قوانین کی بات ہوتی ہے اور پروٹیکشن آف ویمن کے حوالے سے سوال اٹھتا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ ایسے بہت سے پرو ویمن لیجسلیشنز ہوئی ہیں جو کہ خواتین کو بااختیار بنانے میں مدد گار ثابت ہوتی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس معاشرے میں کیا صرف قوانین کی موجودگی ایک عورت کو, ایک خواجہ سرا کو, یا وہ کسی صنف سے تعلق رکھنے والا انسان ہو, کیا وہ اس سماج میں تحفظ فراہم کر رہا ہے؟ آپ کی نظر میں ایسے کیا چیلنجز ہیں جو آپ دیکھتی ہیں, اور ایسی کیا اچیومنٹس ہیں جو اس فیمنسٹ موومنٹ جو پاکستان میں شروع سے چل رہی ہیں, پاکستان کے وجود کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں, اس کی کیا سکسیس رہی ہے اور اب تک کے کیا چیلنجز ہیں؟ بہت شکریہ. میں سب کو یہاں پر آپ لوگوں کے اندر موجود ہوں. مجھے بہت اس بات کی خوشی ہے کہ خواتین کے حوالے سے آپ نے یہ سیشن کیا ہے, اور بالخصوص اس چیز کو یاد کرنے کے لیے یہ سیشن بڑا صحیح ہے اور امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں آپ کہہ رہی ہیں کہ کیا اچیومنٹس ہیں اور کیا چیلنجز ہیں, تو جب ہم اچیومنٹس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں 2-3 باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے. نمبر 1 یہ کہ ویمنز موومنٹ ہم سمجھتے کس کو ہیں. آپ نے کہا کہ پاکستان جب سے بنا ہے تو مختلف ایسی کاوشیں ہوتی رہیں کہ قوانین میں تبدیلی آئے, سوشل پالیسی میں تبدیلی آئے, ریاست کی پالیسی میں تبدیلی آئے. تو وہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک جیسے ہم کہتے ہیں نا لو انٹینسٹی کانفلکٹ ہوتا ہے, اسی طرح یہ لو انٹینسٹی موومنٹس تھیں. اور جو مقصد تھا ان خواتین کا جو ایک پرٹیکولر کلاس کو بلانگ کرتی تھیں اور جن کے کانٹیکٹس تھے اس وقت ریاستی اداروں میں, اور ان کی آواز سنی جا رہی تھی وہاں ان کانٹیکٹس کی وجہ سے, تو یہ اتنا پینفل پروسیس نہیں تھا. اور یہ ایکسپیکٹیشن بڑھتی چلی گئی کہ جب ہم عورت کے حقوق کی آواز اٹھائیں گے تو ہمیں کچھ نہ کچھ ملے گا. کمیشنز فارم ہوئی آن دا اسٹیٹس آف ویمن, مسلم فیملی لاز آرڈیننس آیا 1961 میں, تو یہ سب چیزیں کوئی نہ کوئی انیشیٹ تو کر ہی رہا تھا. لیکن میں اس موومنٹ کا ذکر کرنا چاہتی ہوں اور اس کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں جو 1980 کی دہائی میں شروع ہوئی, کیونکہ میں اس موومنٹ کا ایک ایکٹیو حصہ تھی اور عینی شاہد ہوں اس بات کی کہ وہ موومنٹ کس طریقے سے چلی, کیا کیا اس کے لیے مشکلات اور پینفل سٹیجز آئیں, اور پھر اس نے کیا اچیو کیا. جب 1980 میں یہ موومنٹ جو ویف کی شکل میں ایک پلیٹ فارم کی شکل میں بنی, میرا خیال میں سب سے زیادہ پرومیننٹ شکل اس کی وہ تھی, اس وقت ایک بہت برا وقت تھا پاکستان پہ, ایک بہت ریپریسو مارشل لاء تھا, اور اس مارشل لاء نے ریلیجن کو ویپنائز کر کے اور ایسے قوانین نافذ کیے تھے جو کہ خاص طور پر خواتین کے لیے بہت برے اور بہت نقصان دہ ثابت ہو رہے تھے. تو اس وقت پھر یہ جو چند عورتیں تھیں جن کو ہم یہ فاؤنڈر ممبرز کہہ رہے ہیں, انہوں نے اس بات کا سوچا کہ اس کو بیٹھ کے اور برداشت نہیں کرنا چاہیے. اس وقت یاد رکھیے کہ اس وقت ویسے سیاسی موومنٹ بھی چل رہی تھی, لیکن اس سیاسی موومنٹ میں یہ مسنگ تھا خواتین کے حوالے سے, جو حقوق کے حوالے سے بات تھی.
تو 1983 میں مجھے یاد ہے 12 فروری کو پہلا ایک ویزیبل ڈیمونسٹریشن ہوا جس میں بہت تشدد عورتوں پہ کیا گیا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ عورتوں کی موومنٹ کے جو ایشوز تھے وہ ایک ریڈ فلیگ کی طرح اس بل کے آگے تھا جو کہ ضیاء الحق کا دور تھا، اور عورتیں ایک سیاسی طور پر ایک دشمن بن گئیں اس مارشل لاء کی، اور ہماری جو موومنٹ تھی اس میں صرف عورتوں کے حوالے سے اب بات نہیں ہو رہی تھی، جمہوریت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور مارشل لاء کے خلاف بات ہو رہی تھی۔ اس موومنٹ نے کافی کچھ اچیو کیا۔ اب میں صرف آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں اپنا پرسنل۔ مجھے کسی نے ایک دفعہ تانا دیا کہ آپ کو 25 سال ہو گئے ہیں، آپ کو ہم پیومنٹ پہ کھڑا دیکھتے ہیں اور ایک آپ کے ہاتھ میں پلے کارڈ ہوتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے ڈاؤن ود زنا آرڈیننس، مگر واٹ ہیو یو اچیوڈ؟ یو ہیو اچیوڈ نتھنگ۔ اور پھر میری طرف دیکھا اور مسکرائے اور کہا ایکسپٹ فار گیننگ ویٹ یو ہیونٹ گینڈ اینی تھنگ ایلس۔ تو میں اس پہ ان صاحب کے سامنے میں نے ان کو یہ کہا کہ بھائی آپ نے وہ میرے بڑھتے ہوئے وزن کو بھی دیکھ لیا، میرے گرے بالوں کو بھی دیکھ لیا، لیکن یہ آپ نے نوٹ نہیں کیا کہ 25 سال سے ہم عورتیں یہاں کھڑی ہوئی ہیں اور اس ریزیلینس سے لڑ رہی ہیں۔ بہرحال ہم نے کچھ نہ کچھ جو اچیو کیا ہے وہ لوگوں کی نظر سے اس وقت تک گزرا نہیں تھا۔ 88 میں پہلی پاکستان کی پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو آئی، وہ ہماری وجہ سے آئی، یہ میں کلیم نہیں کرتی، لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس الیکشن میں ہر پولیٹیکل پارٹی کے مینیفیسٹو میں ویمنز پروگرام آ گیا، جو پہلے اتنا اس طریقے سے پرامنٹلی نہیں آتا تھا۔ ہم نے یہ بات کی، اور پھر آہستہ آہستہ یہ موومنٹ جس طرح چلتی رہی، قوانین آئے، ویمن پروٹیکشن ایکٹ آیا، دوسرے جو قوانین تھے، یہ آنر کلنگز کا قانون آیا، لیکن آپ نے بات درست کی کہ قوانین آنے سے ہمارے حقوق نہیں مل جاتے۔ قوانین تبھی کامیاب ہوتے ہیں اور انسٹرومنٹ بنتے ہیں سوشل چینج کا جب ریاست اپنی سوشل پالیسی ان قوانین کو بیک کرنے کے لیے بنائے اور آن دا گراؤنڈ ایسے میکنزمز قائم کرے اس قانون کی امپلیمنٹیشن کے لیے کہ وہ پائیداری سے اس عمل کو جاری رکھے کہ جس میں جو آبجیکٹو تھا اس قانون کا، یہ ہمارے یہاں نہیں ہوا۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن بھی بنی، انیس ہارون ہماری ایک بہت پیاری ساتھی ہیں، وہ اس میں رہی، عظما بھی شاید ایک وقت پر رہی تھی کمیشن کے اندر۔ سو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھ لی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے بہت کچھ ابھی ہمارے آگے چیلنجز موجود ہیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم نے بہت کچھ اچیو کیا ہے، لیکن وہ ہم نے اچیو کیا ہے ڈسپائٹ گورنمنٹس رادر دین بیکاز آف دیم۔ میں نہیں سمجھتی کہ اچھی سے اچھی پروگریسو جو بھی ریلیٹیولی پروگریسو حکومت آئی اس نے انف کیا خواتین کے لیے، ناکافی تھا جو کچھ بھی ہوا، لیکن عورتوں کی جو چلی تحریک، ان کی جو آواز کی شدت تھی، اس نے یہ چینجز جو ہم نے اچیو کیے ہیں وہ لیے ہیں۔ میں آخری بات کروں گی، وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے ہاں ہمیشہ یہ بات درست ہے کہ عورتوں کی موومنٹ کے لیے خواتین جو دوسری ولنریبل کلاسز ہیں ان کے لیے اگر ایک سٹیپ فارورڈ ہے تو 2 سٹیپس بیکورڈز بھی ہیں، لیکن ہمارے لیے، میں ایک ہیومن رائٹس ڈیفینڈر کی حیثیت سے اب بول رہی ہوں، میرے لیے یہ اہم ہے کہ وہ سٹیپ فارورڈ ہوا، اور مجھے وہ سٹیپ فارورڈ ہمیشہ امید دیتا ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ اچیو ہوگا۔ ابھی ہمیں بہت دور جانا ہے، لیکن میرے لیے میری سٹرگل اہم ہے۔ اگر میں نے سٹرگل کرنا بند کر دیا تو پھر امید بھی نہیں رہے گی۔ تو سکسیس کو بونس سمجھیے اور اس ایک سٹیپ فارورڈ کو دیکھتے رہیے اور اس کو اچیو کرتے رہیے، اس کے سگنیفیکنس کو سراہیے خود بھی اور لوگوں کو بھی سکھائیے کہ دس از امپورٹنٹ، واٹ وی ہیو گینڈ از امپورٹنٹ، وی ہیو اے لانگ وے ٹو گو. The challenges are still there, the challenges of patriarchy, the challenges of prejudice, the challenges of religious extremism, the challenges of cultural extremism. یہ ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہم کبھی بھی نا امید نہیں ہوئے اور ہم نے بہت کچھ اچیو کیا ہے، اس لیے ہمیں اپنی اسٹرگل میں بلیف ہے، ہمیں پتا ہے کہ ہم اور بھی اسٹرگل کر کے اور بھی اچیو کر سکتے ہیں. I don't think that we have lost anything.
हर साल पिछले 2-3 सालों से ये औरत मार्च को रोकने की कोशिश इस मुल्क में करते हैं और बाहर के जाकर जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं उसमें बढ़के मारते हैं कि हम औरतों के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। अभी मैंने देखा कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं बड़े प्रोग्रेसिव माइंडेड शख्स लगते हैं, बड़ी प्राइड से कह रहे थे कि हमने यूनाइटेड नेशंस में इस वक्त खवातीन के 2 इवेंट्स किए हैं 8 मार्च को। भाई साहब, we are very proud of the fact that you may have done this, but have you paid attention to what was happening in Multan, what was happening in Islamabad, what was happening in Lahore with regard to your administration not allowing women to carry out the Aurat March this year? Also last year, I had to go to court last year to get the young women the permission. This year again we had to go to court to get that permission. तो ये जरा थोड़ी सी सोचिए कि दोगली बातें करना बंद करें, आप भी हमारी तरह पेटी कसें और औरत को वो हकूक जो अभी तक उसको नहीं मिले और जो वो अपनी ताकत से ले रही है और लेना चाहती है उसमें सपोर्ट करें। अपनी रियासत के जो वतीरे हैं उनको बदलें, सोशल पॉलिसी ऐसी बनाए जो उस कानून को बैक करे जो आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज बनाने चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। हिना जिलानी साहिबा हमारे साथ मुख्तसर वक्त के लिए थी, बहुत शुक्रिया हिना आपका। इरफाना, आपसे मेरा सवाल होगा, जिस तरह हिना अभी बात कर रही थी स्ट्रगल के हवाले से, और इस बात में तो कतई कोई दो राय नहीं है कि अगर आज पिंक बस चल रही है, अगर प्रो वुमेन लेजिस्लेशन मौजूद है तो उसमें यकीनन 80 की दिहाई में जो औरतों ने आवाज़ बुलंद की उसी का वो समरात हैं जो हम हासिल कर रहे हैं। लेकिन आप तारीख़ी हवाले से भी वाबस्ता रही हैं और आज की हालात में भी आप जद्दोजहद से जुड़ी हैं। आपको क्या लगता है कि फ़ेमिनिस्ट मूवमेंट जो है इस वक्त पाकिस्तान में, जो एक पॉलिटिकल फ़ेमिनिस्ट मूवमेंट है, उसके अंदर क्या, जिस तरह हिना ने बात की, जो अचीवमेंट्स हैं क्या वो सस्टेनेबल हैं, और क्या ये जो स्ट्रगल हम कर रहे हैं इस वक्त अपने हुकूक के लिए वो किस सिमत जा रही है? हिना ने बड़ी कम्प्रिहेंसिवली चैलेंजेस का तो जिक्र कर दिया जिसको मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगी, लेकिन एक बात मैं ऐड करूँगी कि जब 80 से शुरू करते हैं तो 80 के टाइम पे जो MRD मूवमेंट, पॉलिटिकल मूवमेंट्स चल रही थी, 80 के टाइम पे जब सिंधियानी तहरीक थी और जेल भरो मूवमेंट चल रही थी, तो ये सारी जो तहरीकें थी वो एक दूसरे को स्ट्रेंथन कर रही थी। एक तहरीक कवानीन के हवाले से चल रही थी तो एक तहरीक लैंड राइट्स के हारी औरतों की चल रही थी। तो वो जो हारी औरत की जदोजहद है उसको भी हमें आज ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए और इस मूवमेंट का वो भी हिस्सा रही हैं। अब चैलेंजेस के क्विकली मैं बात करती हूँ क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है और हमारे पास इस सेशन के लिए टाइम कम है, कि इस वक्त जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है पाकिस्तान की, अगर हम देखें कि बहुत से चैलेंजेस के बावजूद, बहुत सी मुश्किलातों के बावजूद, एक तरफ सिर्फ एक दौर था जब रियासत रिग्रेसिव थी, रियासत कंजर्वेटिव थी, जब 80 का दौर था, समाज में इतना कंजर्वेटिज्म नहीं था, लोग प्रोग्रेसिव थे, कम्युनिस्ट तहरीकें चलती थी और मज़दूरों की तहरीकें थी और हर तरफ मज़लूम तबकात की तहरीकें थी। उस वक्त समाज में वो इंतहा पसंदी नहीं थी, सिर्फ रियासत इंतहा पसंदी थी, उसके ख़िलाफ़ खड़ा होना पड़ रहा था। और शायद इतनी ज़्यादा तहरीकें थी कि कोई भी तहरीक खड़ी होती थी तो उसको एक सहारा मिलता था किसी और तहरीक से। इस वक्त जो हमारे पास चैलेंज है कि इस वक्त रियासत आपके लिए कवानीन बना रही है, कोई भी गवर्नमेंट आती है, कितनी भी कंजर्वेटिव हो, आपके लिए प्रो वुमेन लेजिस्लेशन हो रही है। और अगर आप देखें सब कॉन्टिनेंट के अंदर, श्रीलंका और इंडिया में भी देखें तो शायद पाकिस्तान में लेजिस्लेटिव जो कवानीन है वो बहुत बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू अदर जो इस रीजन में स्टेट्स हैं। लेकिन इस वक्त जो हमें सबसे बड़ा चैलेंज है वो समाज के अंदर जो इंतहा पसंदी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमें अपनी तरफ से चैलेंज आ रहा है। आपको इस वक्त रियासत नहीं रोक रही, आपको इस वक्त गवर्नमेंट नहीं रोक रही, आपको इस वक्त जो DC बैठा हुआ है कुर्सी पे वो कर रहा है, मैं समझता हूँ ये मार्च सही नहीं है। आपको इस वक्त जो एक और तहरीक चल रही है वो औरतें निकल आती हैं रास्ते पे खड़ा होकर कहती हैं कि ये आपका मार्च सही नहीं है, मेरा मार्च सही है। तो इस वक्त जो पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। कि हम कवानीन की बात कर रहे थे तो सोसाइटी इतना चैलेंज फील नहीं करती थी, जब हम तालीम की बात कर रहे थे तो उसको भी वो इतना चैलेंज फील नहीं करते थे। लेकिन अब जो ख़वातीन बात करती है कि मैं अपने फ़ैसले ख़ुद करूँगी और मैं अपनी खुद मुख्तियार हूँ, मेरी ज़ात के ऊपर मेरा अपना इख्तियार है, तो सोसाइटी और जो पेट्रियार्की इसी पे खड़ी हुई है
وہ اس کو بہت زیادہ چیلنج محسوس کر رہی ہے, اور اس وقت ہمارے پاس جو ریٹیلیشن ہے وہ بھی بہت فورسفل ہو رہی ہے. آپ کے اوپر پتھراؤ, پولیس اسلام آباد میں تو لاٹھی مارچ ہوا ہے, لیکن حیدرآباد میں پتھراؤ پولیس نے نہیں کیا تھا. اب وہاں پہ اور خواتین تھی جو ہمارے اوپر پتھر پھینکنے کے لیے آ گئی تھی. کوئی مارچ کر رہی تھی, لیکن پھر بھی میں دیکھتی ہوں سسٹینیبلٹی کا سوال کہ اس وقت ہمیں سب سے بڑا چیلنجز اپنی سماج کی طرف آ رہا ہے, اور سماج کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو عورتوں کو جکڑنے کے لیے لوگوں نے جتنی بھی قوانین بنائے تھے وہ جکڑ کمزور ہو رئی ہے, اور اس کمزوری کی وجہ سے وہ بہت زور سے ہمارے اوپر اپنے باہر نکل کے آئے اور فورسفلی اپنے قوانین, اپنے جو ویلیوز ہیں وہ امپوز کرنا چاہ رہے ہیں. دوسرا یہ بھی بات میں کرتی چلوں گی سسٹینیبلٹی کے حوالے سے کہ پاکستان کے اندر جو فیمنسٹ تحریک چلی ہے وہ بڑی ایک تھاٹ فل طریقے سے آگے بڑھی ہیں. سب سے پہلے لیجسلیشن ہوئی ہے, وہاں سے قوانین آئے ہیں, پھر گورننس پہ گئی ہے, اب سماج کے اندر جو تبدیلی کی ضرورت ہے اس پہ بات ہو رہی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ کوئی ایبرپٹ موومنٹ نہیں ہے, ایک ہسٹوریکلی سماج میں یہ باتیں آئی ہیں اور اب لوگ محسوس کرنے لگے. آپ دیکھیں کہ جو چادر اور چار دیواری کے علم بردار تھے وہ رقص سڑک پہ آ گئے ہیں. چار دیواری تو گئی, اب چادر میں آ گئے, ہم سمجھتے ہیں کہ چادر بھی جانے والی ہے. تو یہ عورتوں کی تحریک کی سسٹینیبلٹی ہے, یہ ہماری وہ ایک کنسسٹنسی ہے کہ اب ان کو بھی سڑک پہ آ کے کھڑا ہونا پڑ رہا ہے اور وہاں پہ کھڑے ہو کے بات ہو رہی ہے. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈسپائٹ آل چیلنجز, میں سمجھتی ہوں کہ میں بڑی آپٹیمسٹ ہوں کہ پاکستان کے اندر جو خواتین کی حقوق کی تحریکیں ہیں اس میں جو کنسسٹنسی رہی ہے اور جس ہمت سے وہ عورتیں چلتی آئی ہیں, اور ایک نسل جاتی ہے دوسری نسل آگے آ جاتی ہے اور یہ مشعل لے کے آگے بڑھتی جا رہی ہیں. تو میں پر امید ہوں کہ جتنے بھی چیلنجز ہیں اس کو سلولی گریجولی عورتیں اوور کم کر لیں گی. جو ہے وہ کریں گی. ویل سیڈ. شہناز, آپ کیونکہ 80 کی دہائی میں ایک متحرک کردار رہی ہیں, اور آج بھی یہ تمام موومنٹس جو چلتی چلی آ رہی ہیں, جس میں اسٹوڈنٹ موومنٹ بھی ہے, جس میں محنت کش عورت بھی ہے, جس میں عورت مارچ بھی ہے, یہ سارے چیزوں کو آپ اپنی اسٹرگل کے تناظر میں کس طرح دیکھتی ہیں؟ کیا ہم کس طرف جا رہے ہیں, اور جو ہمیں چیلنجز درپیش ہیں جس طرح جن کی نشاندہی عرفانہ نے بھی کی, وہ کس طریقے سے ہم اوور کم کر پائیں گے؟ جی مہربانی کرت. میرے خیال میں آپ کی اجازت سے میں تھوڑا سا تاریخ کا حوالہ دینا چاہتی ہوں, کیونکہ جب تک ہم اپنی تاریخ کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے نہیں, جانچیں گے نہیں, تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور آج ہم کیا چاہتے ہیں اور آگے کا راستہ کس طرح ہم نے ہموار کرنا ہے. تو جو خواتین کی تحریک اٹھی اور کھڑی ہو گئی اور جس نے بیدار کیا لوگوں کو, وہ 80 کی دہائی میں تھی, جیسے کہ حنا جیلانی صاحبہ نے کہا. میں آپ سب کو تھوڑا سا یاد کرانا چاہتی ہوں, یہاں پہ نوجوان نسل موجود ہے, ان کو تو نہیں یاد ہوگا, لیکن یقیناً انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوگا ضیاء الحق کا دور. وہ جو آمریت کا دور تھا جب ضیاء الحق نے آئین کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا تھا, اور 77 میں اس نے وہ قابض ہو گیا تھا حکومت پر, اور ایک جمہوری منتخب حکومت کو اس نے اٹھا کے ختم کر دیا تھا, اور اس کے وزیر اعظم کو اس نے گرفتار کر دیا تھا. تو یہ ایک بڑا سیاہ, کالا, بدترین اور ایک بہت ایسا مشکل دور تھا جہاں پہ ساری سیاسی جماعتیں جو تھیں ان کو بین کر دیا تھا. ان کو اجازت نہیں تھی, کسی سیاسی جماعت کو اجازت نہیں تھی کہ وہ کوئی سیاسی سرگرمیوں کا میں حصہ لے یا باہر نکلے یا سیاست کرے یا عوام کے ساتھ رابطے کرے. ساری سیاسی جماعتوں کے دفاتر جو تھے ان کے اوپر تالے لگا دیے گئے تھے. سیاسی ورکرز جو تھے ان کو اٹھا کے جیلوں میں پھینک دیا تھا, قلعوں میں پھینک دیا تھا. کسی کو مچھ کے جیل میں بلوچستان میں, کسی کو ملتان کی جیل میں, کسی کو سکھر کی جیل میں, اٹک کے قلعے میں, لاہور کے قلعے میں, بہت ساری ایسی جگہوں پر ہمارے نوجوان سیاسی نوجوان ورکرز, پارٹی کے ورکرز ہزاروں کی تعداد میں اس وقت گرفتار تھے. سیاستدان بھی گرفتار تھے,
اور ان کے جو اکاؤنٹس تھے سیاسی پارٹیز کے وہ بین کر دیے گئے تھے. مساوات ایک اخبار تھا پیپلز پارٹی کا جس کے دفاتر پر اور پرنٹنگ پریس کو بند کر کے تالے لگا دیے گئے تھے کہ یہ وہ وقت تھا. آج کل تو آپ کے پاس ٹی وی ہے, فون ہے, اخبارات ہیں, سوشل میڈیا ہے, لیکن تھوڑا سا تصور کیجئے کہ اس وقت کون سا طریقہ رہ گیا تھا جہاں پہ ہماری کسی کے ساتھ کمیونیکیشن ہو سکتی یا رابطہ ہو سکتا یا ہم کوئی بات کر سکتے. ساتھ ساتھ یہ تھا کہ اخباروں کے اوپر بھی شدید قسم کی پابندی تھی, اور اس وقت کئی دفعہ اخبار چھپتے تھے تو آدھا صفحہ جو تھا وہ سیاہ تھا, بالکل خالی ہوتا تھا. وہ کیونکہ وہ خبر جو چھاپنا چاہتے تھے اس کی اجازت یہ عامر جو تھا ضیاء الحق اس نے نہیں دی تھی, جو ڈکٹیٹر تھا. اب جب ایک ڈکٹیٹرشپ ایک ملک پہ قائم ہوتی ہے, قائم نہیں ہوتی, وہ مطلب ہے اپنے لیے اختیار چھین لیتی ہے اور عوام کو بالکل اس کی آواز بند کر دیتی ہے, گلا گھونٹ دیتی ہے, اور کوئی سڑکوں پہ نہیں نکل سکتا تھا. دفعہ 144 لگائی گئی تھی کہ 4 لوگوں سے زیادہ لوگ اکٹھے سڑک پر بھی نہیں چل سکتے تھے. بہت ساری پابندیاں تھیں. اچھا, وہاں پر آواز کس طرح کوئی اٹھائے؟ تو یہ ہوا کہ ستمبر 1981 ستمبر میں ایک لڑکی فہمیدہ اور ایک نوجوان مرد علا بخش, ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم شادی کرتے ہیں, اور ان کے اوپر ان کے قبیلے کے جو لوگ تھے انہوں نے ایک کیس دائر کر دیا کہ یہ جو شادی کر رہے ہیں یہ ہماری مرضی کے خلاف ہے, ہماری اجازت نہیں لی گئی وغیرہ وغیرہ. اچھا, آپ کو یاد ہوگا کہ جب 79 میں اپریل 4 تاریخ تھی جب بھٹو صاحب کو پھانسی پہ چڑھایا گیا تھا 1997 میں 1997 میں 1979 میں ان کو ایک ہم کہتے ہیں جوڈیشل مرڈر جو تھا ان کا وہ کیا گیا تھا جسٹس کے جو ججز تھے ان کے ہاتھوں, اور انہوں نے اپنے رضامندی سے ہی سارے دستخط کیے تھے. تو ضیاء الحق نے کیا تھا کہ یہ واقعہ جو ہوتا ہے بھٹو صاحب کی پھانسی کا اپریل میں, اس نے فروری میں حدود آرڈیننس پاس کروا لیا. اب حدود آرڈیننس آپ سب جانتے ہی ہیں کتنا خطرناک آرڈیننس تھا اس وقت کا. اب یہ بھی وہ وقت تھا جہاں پہ فیصلہ یہ کر چکے تھے ضیاء الحق صاحب اور ان کے جو حواری مواری تھے سارے, کہ ہم جو پروگریسو پارٹیز ہیں جو عوام کی نمائندگی کرتی ہیں ان کو ہم بند کر دیں گے, جو کہ یعنی کہ پیپلز پارٹی تھی اور فرنٹیئر کی بھی تھی عوامی پارٹی, سندھ میں بھی کئی تحریکیں تھیں اور بلوچستان میں بھی کئی پارٹیز تھیں ان کی, تو ان کو سب کو تو جیلوں میں ڈال دیا. لیکن آخرکار کوئی نہ کوئی تو سیاسی پیداوار ان کو چاہیے تھی کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سیاست لوگ نکلیں ان کے حق میں بات کریں. تو انہوں نے مذہبی جو جماعتیں تھیں ان کو کھلی چھٹی دے دی کہ آپ آئیں اور آپ بتائیں کہ کیا پالیسیز ہونی چاہیے. انصاری کمیشن بنی تھی اس وقت. انصاری کمیشن نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو خاتون ہے, ایک جو خاتون ہے اس کو سیاسی پارٹیسپیشن یا سیاست کرنے کا کوئی حق نہیں ہے, یا اس کو محدود کیا جائے. اس کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن کے اوپر پابندی لگائی گئی تھی. اچھا, یہ ماحول تھا, میں مختصر کرتی ہوں, آپ سب کو شاید یہ یاد ہوگا, لیکن بڑا خوفناک ماحول تھا. لوگ اپنے اپنے گھروں میں تھے اور سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کریں, اور راتوں کو BBC کا ریڈیو سنتے تھے, صبح سویرے BBC کا ریڈیو لگایا جاتا تھا, پھر پتہ چلتا تھا کہ ہمارے اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے. تو اس طرح کی خوفناک فضا میں جب یہ واقعہ ہوا فہمیدہ بی بی کا اور علا بخش کا, تو یہاں پہ شرکت گاہ ایک تنظیم ہے, خواتین کے حقوق کے حوالے سے کام کرتی ہے. شرکت گاہ ریسورس سینٹر نے کسی ایک کوئی اہم اخبار نہیں تھا, کسی پچھلے صفحے پر ایک کالم پر یہ خبر نکلی ہوئی تھی, وہ دیکھی کہ ان کو سزا دی گئی ہے. فہمیدہ کو کیا سزا دی گئی تھی کہ اس کا سنسار کیا جائے, پتھروں سے اس کو مارا جائے, اس کی جان ختم لے لی جائے, اس کی زندگی ختم کر دی جائے سنسار کر کے, اور علا بخش کو 100 کوڑے مارے جائیں. یہ ان کی سزا تھی. جو جب یہ معلوم ہوا تو یہ خبر جب پھیلی
تو آپ سوچ ہی سکتے ہیں کہ آخرکار کچھ ضمیر رکھنے والے بہت سارے لوگ تھے پاکستان میں، تو ان میں سے لیبر لیڈرز، لیبر موومنٹ، اسٹوڈنٹ موومنٹ، صحافی جو تھے، جو ترقی پسند سوچ رکھتے تھے، پروگریسو سوچ رکھتے تھے، وکلا اور خواتین، یہ ایسے طبقے تھے سوسائٹی کے، معاشرے کے، جن کو یہ بات بالکل ناگوار گزری جن پر، اور انہوں نے کہا ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. لیکن کوئی عام طریقہ نہیں تھا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے، تو اپنی اپنی جگہوں میں یہ سارے جو پروگریسو گروپس تھے انہوں نے مل کر کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے ایک کوشش کی کہ کئی ایشوز جو ہیں، حدود آرڈیننس جو ہے، جو آئین کو ختم کر دیا گیا ہے، عورتوں کے حقوق کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، عام عوام کے حقوق کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، تو ہمیں کچھ کرنا چاہیے. اور اس طرح ویمنز ایکشن فورم عمل میں آئی، اور پھر اسی طرح خواتین محاذ عمل جو ہے وہ بنا. شنا سوال میرا یہ تھا، اور کیونکہ وقت کی بھی کمی ہے، میں تھوڑا سا آپ کے پاس صرف دوبارہ ہسٹوریکل بات کروں گی. آج کی بات میرے خیال میں عظمیٰ بھی کر سکتی ہیں. میں ضرور یہ یاد دلانا چاہتی ہوں سب کو کہ اس وقت جب عورتیں نکلی تھیں، جو تحریک کی بنیاد ہم نے ڈالی تھی، جو ایک پلیٹ فارم بنایا تھا، تنظیم نہیں بنائی تھی، آرگنائزیشن رجسٹر نہیں کی تھی، اور باہر سے کوئی پیسہ نہیں آتا تھا، اس وقت ہم نے جو کس کو ہم سوچتے تھے کہ یہ ہمارے مخالف ہیں، وہ ریاست مخالف تھی، کیونکہ ریاست پر ایک آمر حاوی تھا. تو دا ویمنز ایکشن فورم، دا ویمنز موومنٹ ان پاکستان stood its ground against the state. That was the defining part of the women's movement in Pakistan. اور وہ 1983 میں جو 12 فروری میں عورتیں نکلیں حدود آرڈیننس کے خلاف اور لاٹھی چارج ہوا، اس میں بہت سارے شامل تھے، ہنا بھی تھیں، آسمہ بھی تھیں، فریدہ شہید خور، میں بھی تھی، بہت ساری عورتیں تھیں. اسی طرح خواتین محاذ عمل کے چیپٹرز کراچی میں کھلا، پھر لاہور میں کھلا، پھر پشاور میں کھلا، اور اسلام آباد میں بھی کھلا، اور اب حیدرآباد کا بہت ایکٹیو چیپٹر ہے. تو اس وقت اور آج کا کیا فرق ہے؟ وہ یہ فرق ہے کہ اس وقت ہمارے جو مطالبات تھے وہ ریاست کے خلاف تھے. اب بہت سارے مطالبات جو آتے ہیں ویمنز مارچ میں، وہ ہیں کہ ہم ایک سوسائٹی، معاشرہ، پیٹریارکی، کلچرل ڈومینیشن جو ہے، یا ریگریسو آرتھوڈاکس سوچ جو ہے، اس کے خلاف ہیں، رجت پسندی کے خلاف ہیں. بہت امپورٹنٹ بات آپ کر رہی ہیں شناز، لیکن وقت کی کمی ہے، اور this is the defining difference between that time and now. نہیں، جس طرح بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، جس طرح عرفانہ نے بھی نشاندہی کی کہ اب مسئلہ ریاست کا تو ہے ہی، ایسا نہیں ہے کہ ریاست سے شفٹ ہو گیا ہے، لیکن اب سماج کے اندر بھی یہ ڈسکورس جنریٹ ہوا. عظمیٰ بریفلی، آئی ایم سوری مجھے کہنا پڑا ہے، لیکن بریفلی تھوڑا سا یہ بتائیے کہ جس طرح کہا کہ 83 میں بھی لاٹھی چارج ہوا، اور 2023 میں بھی لاٹھی چارج ہو رہا ہے، تو تبدیلی کہاں آئی؟ دیکھیے، جب بھی عورتیں اٹھی ہیں ہمیشہ ان کے خلاف جو سوسائٹی ہے وہ ان کو سمجھی ہے کہ یہ ان کو بولنے کا حق نہیں ہے. جب فیملی لاس کے اوپر جو اس وقت اطفا کی بیگماں تھیں، بہبود میں جو تھیں، انہوں نے جب فیملی لاس کا کام کیا تھا، اس کے اوپر کھڑی ہوئی تھی، تو ان کو بھی یہی کہا جاتا تھا کہ ویسٹرن ایجنڈا ہے اور یہ بیگمات ہیں، اور یہ تو always women have come under attack whenever they have stood for their rights. Similarly جب ویف بنی ہے 1981 میں، تو کراچی سے شروعات ہوئی تھی، اور جو کیس تھا وہ کراچی میں تھا. اور انٹرسٹنگ بات مجھے لگتی ہے تھوڑی سی، کیونکہ 2 لاہور کے ممبرز ہیں جنہوں نے ابھی بات کی ہے، اور میں ایز اے کراچی ممبر میں سمجھتی ہوں جو کراچی ویف تھی، ہم لوگوں نے اسٹیٹ کے خلاف کلیئرلی کھڑے ہوئے تھے، اور ہم نے شروع سے اپنے آپ کو یہی کہا تھا کہ ایک there was a debate going on secular یا or not, political or apolitical, یہ ساری ڈبیٹ چل رہی تھی. بٹ ان کراچی ویف we were very clear because we had with us people who were part of different organizations who had been fighting for women's rights, who had been fighting for labor rights, like the Democratic Women's Association تھا، سندھیانی تحریک پھر بعد میں آئی، تو ان اور اقبال سلطانہ کی مجھے یاد ہے وہ بھی تھی ہمارے ساتھ. تو ان کی جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں، لیفٹ کی پارٹیز تھیں، تو وہ انفلوئنس کراچی ویف میں آیا. انیس تھیں جو پیپلز پارٹی میں پالیٹکس میں رہ چکی تھیں. تو ایک پولیٹیکل آئی تھنک نظریہ ویف کراچی میں زیادہ ابھرا. اور وی ور ویری کلیئر رائٹ فرام دا بگننگ دیٹ ہماری ڈبیٹ ول ناٹ بی ان دا ریلیجیس کانٹیکسٹ, and we will not, we are secular, we have no shame in calling ourselves secular. So یہ چیزیں
کافی کلیئر ہو گئی تھیں. تو شروع میں تو ویف اٹھی, یعنی اس وقت جب کوئی, جیسے شہناز نے کہا, کوئی آواز چوں بھی نہیں کر سکتا, تو اس میں عورتوں کی آواز اٹھی. دیٹ واز اے بگ تھنگ کہ اتنی بہادر عورتیں تھیں جو نکلی باہر اور انہوں نے آواز اٹھائی. پولیٹیکل پارٹیز نے بھی پھر فرسٹ ٹائم سوچا کہ ہاں یہ عورتیں بھی ہم بول سکتی ہیں اور سیاست پہ بات کر سکتی ہیں, سیاسی ایشوز پہ بات کر سکتی ہیں. MRD موومنٹ پہ ہم نے اس پر ہم نے ویف نے ساتھ دیا. اور اس طرح سے جو ہماری پیش رفت رہی, لائک آل آف 80s, یو نو, وی ور ویری ایکٹیو. We remain very active on different political fronts, and جب تک کہ ضیاء الحق کا دور ختم نہیں ہوا, ویف کافی آگے بڑھ چڑھ کر حدود آرڈیننس کے خلاف اٹھی تھوڑی سی. لیکن اب جیسے بات ہو رہی ہے, اور I'll come back to you because we are running out of time. میں عمر کی طرف جاؤں گی. I would like to speak a bit more. You're not even giving me 2 minutes to speak. So either I'll stop now and I'll leave the stage. میں صرف یہ چاہ رہی تھی کہ سب کی شمولیت ہو جائے because we are running out of time. 2 minutes میں آپ چاہ رہی ہیں میں پورا سم اپ کر دوں. I'm sorry, that's not possible. چلیں آپ مجھے یہ ضرور بتائیے کہ جو ویف کی اسٹرگل رہی ہے, وہی بتا رہی ہوں میں آپ کو, ویف کی اسٹرگل کے بتا رہی ہوں. ہم سب یہاں اسٹیج پر جو بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سب ویف کا, اسی سے آپ ویف کی جو امپورٹنس ہے سامنے آتی ہے کہ ہم سب جو اس وقت اسٹیج پہ بیٹھے ہیں نا کے بھی, ہم سب ویف کا حصہ رہے ہیں. ہم اس 4 دہائیوں سے کام کر رہے ہیں ویمنز اسٹرگل کے لیے. اور حیدرآباد چیپٹر, جیسے انہوں نے کہا, بہت پیش رفت ہے اور عورتیں ہمیشہ کھڑی ہوئی ہیں. کوئی بھی, کیونکہ ہم نے یہ شروع سے کہا تھا کہ ویمنس رائٹس آر ہیومن رائٹس. سو ان دیٹ فریم ورک everything was we had to talk about. We had to talk about labor rights, we had to talk about جو دیہات کی عورت ہے, آبائی عورت ہے, ہر ایک کے مسئلے مسائل. ہم نے یہی ریئلائز کیا کہ جب عورتوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں جو ہمارے ساتھ جو دوسری خواتین ہیں جو ہم جن کی رسوائی نہیں ہے ہماری طرف, آواز نہیں اٹھا سکتی, ہم ان کی آواز بنیں گے. اور ہم نے ان کے مسائل پر بھی ہم نے بات کی اور ہم نے آواز اٹھائی. اور اسی وجہ سے اتنے سال میں ویف از اسٹل اراؤنڈ because we have been raising important issues. اب جو like in the beginning ہم نے بھی یہ بھی کہا تھا کہ personal is the political. So at that time when we said personal is the political, we meant the larger interest of the community. Today, like I'm not saying, I am very happy to see that our efforts have not gone to vain. We have been able to give opportunity to the future generations جنہوں نے تعلیم حاصل کی, جنہوں نے کھلے ماحول میں اپنی تعلیم کی ہے, آگے بڑھی ہیں. عورتیں بڑی تعداد میں نظر آ رہی ہیں. تو یہ انیشل جو جدوجہد تھی اس کا ہی نتیجہ ہے. اور آج کی جو عورت مارچ جو ہے یا جو بھی نئی موومنٹس ہیں وہ ضرور ہر سال نکلتی ہیں. دے ریئلی راک دا بوٹ بیکاز انہوں نے جو پرسنل اور پولیٹیکل کی جب بات کرتے ہیں تو وہ تو گھر تک پہنچ گئی ہیں نا, کہ گھر کے اندر 4 دیواری کے اندر جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے, یا وہ یونیورسٹی میں جا رہی ہیں ایز اسٹوڈنٹس جو ان کے ساتھ پیٹریارکی اور ان کے ساتھ جو سیکشل ہراسمنٹ ہو رہی ہے. اور دا می ٹو موومنٹ جو آیا بعد میں, وہ ساری چیزیں اٹ براٹ ٹو دا پرسنل لیول where we are fighting now on the rights of our bodies as feminists. شروع میں جب ویف نے فیمنزم کی بات کی تھی تو that was a new word. Nobody had heard the word feminism. So feminism has evolved, people have understood and it's not پہلے تو نہیں ہم feminist نہیں, ہم عورتوں کے حقوق کی بات تو کریں گے لیکن ہم feminist نہیں کہیں گے اپنے آپ کو. But that has changed. I'm proud to call myself a feminist. So I'll end it on that since time is short. Thank you. امر, بات کو آگے بڑھائیں گے. بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں. آئی ووڈ لائک ٹو ہیئر فرام یو. آپ پولیٹیکل آرگنائزنگ میں ہیں, خواتین کو پولیٹیسائز کرنے میں اور خواجہ سراؤں کو اور دوسری اصناف کے لوگوں کو, کیا ڈائنامکس چینج ہوئی ہیں آرگنائزنگ میں؟ دیکھیں میں اس بات کو تھوڑا سا اس طرح سے دیکھتی ہوں, اور فنا کی بات سے لے کر جو یہاں تک جو بات ہوئی ہے, بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ آج ہمارا مقابلہ صرف اور صرف سماج کے ساتھ ہے اور سماج کی انتہا پسندی کے ساتھ ہے. میں ایک تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ اس سماج کی انتہا پسندی یا ابھی بھی عورت کے مخالف جو ہے وہ ریاست کھڑی ہوئی ہے ان لوگوں کے پیچھے جو لوگ ڈنڈے بھی مارتے ہیں, جو لوگ FIR بھی کٹواتے ہیں اور جو لوگ اس قسم کے تھریٹس کرتے ہیں. میں تھوڑا سا یہ کہہ دوں, کبھی بھی میں اس قسم کے مغالطے کا شکار نہیں ہو سکتی, نہ میں مطلب یہ چاہتی ہوں کہ ہم یہ سمجھیں کہ جو لوگ اس وقت عورت مارچ کی یا وہ خواتین کی تحریک کی, وہ روڈ پر, سڑک پر, سوشل میڈیا پر کہیں بھی اگر مخالفت کر رہے ہیں,
को उनको कोई रियासत की सपोर्ट नहीं है या वो रियासत से कोई अलहदा चीज़ है। मैं अब भी ये समझती हूँ कि औरतों का बाहर निकल कर आना अब भी रियासत के लिए बड़ा चैलेंज है। दूसरी बात आपकी ये हुई कि आपने कहा कि ये अब क्या चैलेंजेस हैं। अब ये भी चैलेंजेस है। देखें, अब समाज भी वाकई इंतहा पसंद हुआ है। वो क्यों हुआ है? पहले रियासत, अब पिदरशाही का सवाल और ज़्यादा उभर कर सामने आया है, क्योंकि जैसे शहनाज ने भी कहा और बाकी लोगों ने भी कहा कि पहले जो तहरीकें थी वो सियासी भी रही हैं। हम जो है मोहतरमा फातिमा जिन्ना से लेकर यहाँ तक आते हैं, उसमें पीपल्स पार्टी की ख़वातीन आ सकती हैं, MRD की ख़वातीन आ सकती हैं, ये किसानों की तहरीक आ सकती है, और फिर जो है मेहनत कश औरतें हैं उनकी तहरीक आ सकती है। लेकिन एक बात ज़रूर उनमें और आज की तहरीक में फ़र्क है। उस वक्त जो सवाल था वो शहरी आज़ादियों का था, उस वक्त सवाल जो है सियासी आज़ादियों का था, उस वक्त सवाल जो है हम कॉन्स्टिट्यूशनल ये आज़ादी उनका था। अब बड़ा चैलेंजिंग इसलिए है कि अब मेरी अपनी आज़ादी का है, फ़र्द की आज़ादी का है, औरत के घर के अंदर की आज़ादी का है, और औरतों की जो इस आज़ादी का जो सवाल है, इस आज़ादी से अब रियासत नहीं चिढ़ रही। अब मेरा भाई है, मेरे घर में बैठा हुआ है, मेरा कलीग है, ऑफिस में काम कर रहा है, मेरा अपना बॉयफ्रेंड है, तो वो भी इसलिए ज़्यादा खौफ खा रहा है कि ये औरतें अगर इतनी आज़ादगी अगर इनको मिल गई तो फिर कंट्रोल कैसे कायम रहेगा। तो ये पिदरशाही का जो कंट्रोल है, रियासत से लेकर घर तक और इदारों से लेकर फ़र्द तक, ये बड़ा चैलेंजिंग है। और मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त जो ख़वातीन की तहरीक है, ख़ास तौर पर औरत मार्च की शक्ल में, वो बहुत वाज़े अंदाज में सामने आई है कि उसको सियासी हुकूक भी चाहिए, उसको आइनी हुकूक भी चाहिए, उसको माशी हुकूक भी चाहिए, उसको बाकी तमाम हुकूक के साथ उसको अपने हुकूक भी चाहिए। इसलिए सबसे ज़्यादा जो है जो तकलीफ़ होती है वो यही होती है कि हम देखते हैं कि पिछले उसके अंदर भी वही रियासत के इदारे जो है लाठी चलाने आ जाते हैं, उन्हीं की तरफ से फिर FIR आ जाती हैं, फिर हमारे साथ खड़े हुए हमारे अपने रोशन ख्याल तहरीकों से भी लोग जो है पत्थर उठाकर मारने आ जाते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अब ना सिर्फ औरतों की तहरीक बहुत क्लियर है, लेकिन वो डिटरमाइन है पिछले उसकी तरह। अब के औरतें इस पूरे तमाम उन मराहिल को न सिर्फ फेस कर रही हैं, फेस करते हुए डिटर्मिनेशन के साथ, वो साबित कदमी के साथ खड़ी हुई हैं कि वो ये मुस्तकिल मिजाजी से, मैं ये समझती हूँ कि अब भी पाकिस्तान के अंदर सियासी तहरीकें हों, पाकिस्तान के अंदर समाजी तहरीकें हों, उन तमाम तहरीकों को ख़वातीन की तहरीकों से सबक हासिल करना चाहिए कि इस तरह से मुकाबला किया जाता है। वरना तो फिर यह है कि आज जैसे सियासत हो रही है फिर ऐसे ही कंप्रोमाइज़ होंगे। बहुत शुक्रिया अमर। मैं चाहूँगी ज़रूर कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, लेकिन अगर हम कोई 2 सवाल ले सकें और फिर इस पूरे आएगी सवाल से थोड़ा सा नहीं, मैं रिक्वेस्ट ये करूँगी कि सिर्फ 2 सवाल हों। अगर आपको कमेंट्स करने हैं तो इस सेशन के बाद पैनलिस्ट के साथ बात कर लीजिएगा, लेकिन अगर कोई 2 सवाल हों तो प्लीज़। जी, कोई माइक देगा? जी जी, अगर कोई मुख्तसर से तरीके से आप अपना सवाल कर सकें। जी जो बच्चों को पढ़ाई के हवाले से अभी थोड़ी देर पहले हमने सुना, जो बच्चों को पढ़ाने नहीं देता है माँ बाप, तो बच्चों को माँ बाप पढ़ाने देता है। मैं भी, मेरा भी 4 बेटी है। जी जी, मैंने सारा बेटियों को नहीं पढ़ा सका। एक बेटी को मैंने पढ़ाया, अभी छोटी वाली सबसे, उसको अभी 12 क्लास तक पढ़ाया, अभी आगे नहीं पढ़ा सकती हूँ मैं। इसलिए मैं खुद बीमार हूँ, मेरा शौहर बीमार है, अभी मेरा मियाँ रिक्शा चलाता है, तो अभी मैं अपना बच्चे को आगे नहीं पढ़ा सकती हूँ। तो अभी क्या करूँ मैं? बिल्कुल, मेरे ख्याल में वो जो मैं किराए का घर है, 10,000 किराया देती हूँ तो 8,000 बिजली का बिल आता है, तो रिक्शा का किराया। मैं समझ गई आपका सवाल। बहरहाल एक ये भी सवाल है कि क्या मेरे ख्याल में ये जो
تعلیم کا سوال ہے, بھوک کا سوال ہے, یہ ہم سب عورتوں کا سوال ہے. جب تک ہم یہ نہیں مہنگائی میں آپ کو اچھا میں یہ مہنگائی جو ہو رہی ہے, تو جب ہم سب عورتیں یہ نہیں پوچھیں گے, مہنگائی کے خلاف میں آواز اٹھانا چاہتی ہوں. یہی میں کہہ رہی ہوں کہ ہم سب عورتیں یہ جو ہم سب مارچ کر رہے ہیں, ہم یہی سوال کر رہے ہیں کہ اس ملک میں بھوک ہے, غربت ہے, تعلیم کی کمی ہے. اس ملک کو ہتھیار نہیں چاہیے, بم نہیں چاہیے, تعلیم چاہیے. آپ اپنا نیوکلیئر بم بند کریں, ہمیں تعلیم دیں. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں. تو اب اگر آپ سب عورتیں مل جائیں گی اور ہم سب مل کے سوال کریں گے, تو ہم یہ مطالبہ رکھیں گے کہ عورت مارچ میں لکھا ہوا ہے کہ دفاعی بجٹ کم کرو, بھوک کو, تعلیم کو بجٹ دو. تو یہ ہمارا سوال ہے, عورت کی تحریک کا سوال ہے. بے شک. تو ابھی ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے. آپ اگر کوئی لاسٹ سوال کرنا چاہیں. جی کہ ماشاءاللہ ہماری خواتین جو ہے 60% اس ہمارے ملک کی وہ بیس کرتی ہے, معیشت کو ہر طرح سے لیڈ کر رہی ہے قوم کو آگے بڑھانے میں. لیکن اب جو مسئلہ ہے وہ مہنگائی کا مسئلہ ہے. وہ اپنا انہوں نے بیٹی کی پڑھائی, گھر کا کرایہ, بجلی کا, لیکن اینڈ میں ان سے بے بسی سے نکلا ہے مہنگائی. ہم سب خواتین کو نکلنا ہوگا مہنگائی کے خلاف, اور یہی سارے مسائل کا اس وقت حل ہے کہ سب اب خواتین روڈوں پہ آ جائیں اور ایک ساتھ اس مہنگائی کے افریت کا مقابلہ کریں. یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. میں محترمہ شہناز وزیر علی صاحبہ سے درخواست کروں گی, آپ سب سے درخواست کروں گی, ویمن ایکشن فورم کی خواتین سے, کہ ہمیں لیڈ کریں اور ہمیں روڈوں پہ لے کر آئیں اور ہماری اس مشکل ترین اذیت سے جان چھڑائیں. آئی ریکویسٹ یو آل, اور پلیز آپ سب خواتین پہ روڈوں پہ آ جائیں اور لڑیں اس مہنگائی کے خلاف بہت شکریہ جو ہم پہ یہ امپوز کی گئی ہے. IMF کی میں قرضدار ہوں, میری بیٹی قرضدار ہے, میری آنے والی نسل قرضدار ہے. کس نے کیا قرضدار؟ میں اس کی اجازت نہیں دوں گی بینگ اے پاکستانی ہونے کے. یہ میرا حق ہے کہ میں آواز اٹھاؤں کہ کون ہوتے ہو تم مجھے, میری بیٹی اور میری آنے والی نسل کو قرضدار کرنے والے, اور ہم پہ یہ مہنگائی, بیماری, ذہنی بیماری امپوز کرنے والے. ہم سب کو روڈ پہ آنا ہوگا اور متحد ہو کے اس جنگ کو لڑنا ہوگا. تھینک یو سو مچ. خواتین کے حقوق زندہ باد, خواتین زندہ باد. بہت شکریہ. میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کا سوال بہت ریلیونٹ ہے, اور آپ جو کہہ رہی ہیں کہ ہم سب آپ کو لیڈ کریں, میرے خیال میں نئی جنریشن ہمیں لیڈ کر رہی ہے. کل 12 مارچ کو کراچی میں عورت مارچ ہے, اور اس کا اس دفعہ کی تھیم ہی غربت بھگاؤ ہے, ریاست جواب دو, بھوک کا حساب دو. تو جو آپ سڑکوں پہ آنے کی بات کر رہی ہیں, کل عورت مارچ کو جوائن کریں. میں صرف سمرائز کرتے ہوئے آخری 1 منٹ لوں گی. عورت مارچ, ویمن ایکشن فورم کی کاوشیں ہوں, سندھیانی تحریک کی کاوشیں ہوں, اس ملک میں لیفٹسٹ موومنٹ کی کاوشیں ہوں, آج کی محنت کش ریلی, آج کی عورت مارچ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اسٹرگل, یہ جدوجہد جاری ہے. ڈائنامکس بدل چکی ہیں, انٹرسیکشنل ہو چکی ہیں چیزیں. پہلے ریاست کے سوال تھا, اب انٹرسیکشنلٹی کے ساتھ ساتھ جینڈر آئیڈینٹی پہ بھی بات ہو رہی ہے. اس جدوجہد میں پہلے لیبر موومنٹ, سندھیانی تحریک جیسی استحصالی طبقہ ہمارے ساتھ موجود تھا, اب آج ہمارے ساتھ خواجہ سرا موجود ہیں, مختلف اصناف کے لوگ موجود ہیں. شکل تبدیل ہوتی جا رہی ہے, لیکن جدوجہد بڑھتی چلی جا رہی ہے. بہت شکریہ. کل کا عورت مارچ بنس گارڈن میں, آرٹس کونسل کے برابر میں ہی میوزیم کے ساتھ جو بنس گارڈن ہے, دوپہر کے 3 بجے یہاں سے شروع ہوگا. تو جس طرح آپ نے کہا مہنگائی کو بھگانا ہے, تو عورت ہی جس طرح عامروں کو بھگایا ہے, جس طرح وڈیروں کو بھگایا ہے, تو مہنگائی کو بھی عورت اور آپ ہم سب لوگ مل کے ہی بھگائیں گے.